یہ بہت سیریس میٹر ہے، یہ بہت سیریس میٹر ہے جن کو ہم لائٹ لیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار صحابہ ہنس رہے تھے کسی بات پہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، کہا کہ اف یو نیو وٹ آئی نو یو ول لاف لیس اینڈ کرائی مور. اگر تم جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم روتے زیادہ اور ہنستے کم. اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہنسنا منع ہے، لیکن امیجن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا ریمائنڈ کرا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سورہ ہود نے اٹ ہیز ٹرنڈ مائی ہیئر گرے، اور ایک اور سورت کے بارے میں بھی آئی تھنک یہ سورہ نازیات کے بارے میں بھی ہے کہ اس سورت نے میرے ہیئر کو گرے کر دیا. اٹ ہیز گرون می اولڈ. چھوٹے معاملات نہیں ہیں جن کو ہم اگنور کرتے ہیں. ہماری سوچ بہت مٹیریلسٹک ہوتی جا رہی ہے. ہم دین کے فلسفے سے اتنا دور جا چکے ہیں، ہم ہر چیز کے لیے ٹائم نکال لیتے ہیں لیکن ہمارے پاس دین پڑھنے کا کوئی ٹائم نہیں، دین سمجھنے کا کوئی ہمارے پاس. اور جب ہمارے مائنڈز میسڈ اپ ہو جاتے ہیں، دنیا جہان کا گند ہم اپنے مائنڈ میں گھسا لیتے ہیں، دنیا جہان کے فلسفے ہم اپنے ذہن میں گھسا لیتے ہیں، اس کے بعد ہم کہتے ہیں اب ہم چلیں دین سیکھتے ہیں، اب ہم دین پڑھتے ہیں. پھر کیا ہم نے دین پڑھنا، پھر ہم اس کو ان فلسفوں کے لینس سے دیکھیں گے اور پھر ہمیں سمجھ کچھ نہیں آنی. پھر ہم یہ کہیں گے اوہ یہ بات تو بہت اسٹرکٹ ہے، اوہ یہ بات کیا ہو گئی، اوہ یہ کیا حدیث آ گئی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے جی، یہ کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا. پھر ہم اپنے لینس کے مطابق قرآن کو پرکھیں گے، نہ کہ قرآن کے مطابق اپنی لائف کو پرکھنا. یہ کون سا دین پڑھنا ہے؟ تو بدقسمتی کی بات ہے کہ لیکچرز آفٹر لیکچرز، ریمائنڈرز آفٹر ریمائنڈرز، اتنا کچھ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن کیوں لائف میں تبدیلی نہیں آ رہی؟ کیوں ہم ڈیسیژن نہیں لے پا رہے کہ اٹس ٹائم ٹو چینج، اٹس ٹائم ٹو اون مائی پرابلمز، اٹس ٹائم ٹو ٹیک ایکشنز. اسٹک ہیں ہم، اسٹک. میں کیسے آپ کو وہ کاؤنسلنگ کیسز بتاؤں کہ لوگ ایکسٹرا میرٹل افیئرز میں اسٹک ہیں، اور وہ بے دین لوگ تو چلو دور کی بات ہے، دیندار لوگوں کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں جو اپیرنٹلی ظاہر ہے کہ دیکھنے میں دیندار ہیں، وہ پھنسے ہوئے ان چیزوں میں. وجہ کیا ہے؟ ہم اتنے پرفتن دور میں رہ رہے ہیں کہ اگر اس دور میں ہم وہ بچاؤ کے ٹولز نہیں اڈاپٹ کریں گے تو وی آر باؤنڈ ٹو سلپ. ہم بہہ جائیں گے، اس سیلاب میں بہہ جائیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت، جو میں نے دونوں نصیحتوں کو آپ کے سامنے رکھا ایز ون نصیحت، وہ کیا ہے کہ 5 چیزوں کا ایڈوانٹیج لے لو. اس سے پہلے 5 چیزیں ہیں. ایک بات میں نے کی یور یوتھ بیفور اولڈ ایج، دوسری بات کی فری ٹائم بیفور یو گیٹ بزی. اور یوتھ میں اتنا فری ٹائم ہوتا ہے ہمارے پاس، ہمارے 24 گھنٹہ آپ دیکھ لیں. یوتھ کہتے ہیں جی کہ ہم بہت بزی ہیں. کن کاموں میں بزی ہیں؟ نہ آپ کی پڑھائی ٹھیک جا رہی ہے، نہ جو ہے وہ آپ کے معاملات ٹھیک جا رہے ہیں. تو وٹ یو آر بزی ان، کن کاموں میں آپ بزی ہیں؟ اگر آپ دن کے 24 گھنٹے میں سے 10 گھنٹے 11 گھنٹے سوتے ہیں اور باقی کے جو 12-13 گھنٹے بچتے ہیں اس میں صرف انٹرٹینمنٹ اور چل کرتے ہیں، اور اس میں صرف اور صرف جو ہے وہ آپ اپوزٹ جینڈر سے باتیں کرتے ہیں، تو پھر اللہ کو جواب دیں گے کل کو آپ. اور پھر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ بہت سا نقصان اٹھانا پڑے گا، فزیکلی بھی، مینٹلی بھی، سائیکولوجیکلی بھی. اگر ایک انسان، دیکھیں میں میوزک کی بات کروں، انٹرٹینمنٹ کی بات کروں، ٹی وی سیریز کی بات کروں، ٹی وی دیکھنے کی بات کروں، امیجن کریں کہ ایک انسان دن میں 3 سے 4 گھنٹے ٹیلی ویژن دیکھتا ہے. اور ایکچولی یہ ایک اسٹیٹسٹک میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایوریج امریکن 3 گھنٹے ٹی وی دیکھتا ہے. یہ امریکہ میں تو اسٹیٹسٹک ہے ہمارے پاس، امریکہ کے حوالے سے ہو سکتا ہے پاکستانی زیادہ دیکھتے ہو. ایک ایوریج ٹینیجر 2.5 گھنٹے، امریکن سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں، 2.5 گھنٹے میوزک سنتا ہے. جہاں تک ٹی وی سیریز دیکھنے کی بات ہے، موویز دیکھنے کی بات ہے، ساری رات جاگ کے ہم دیکھتے ہیں. اور ہمیں
غصہ چڑھتا ہے اگر ہمیں اس حوالے سے کوئی ڈسٹرب کرے کہ تم نے میرا کمفرٹ زون ڈسٹرب کیا, تم نے میرا مزہ خراب کیا. یہ سارے آورز ملائیں اور امیجن کریں ایوریج ایج 60 سال ہے. 60 سال میں سے 20 سے 25 سال آپ نے صرف ٹی وی سیریز دیکھی ہے. 20 سے 25 سال آپ نے صرف جو ہے وہ ایسے کاموں میں ٹائم سرو کیا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے ریلیکس ہونے کے لیے, اپنے آپ کو امیوز کرنے کے لیے. انٹرٹینمنٹ اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم کچھ سیکھیں گے جا کے. سیکھنے والی چیزیں کتابوں میں ہے, سیکھنے والی چیزیں پریکٹیکل لائف میں ہے. کیا سیکھ رہے ہیں آپ وہاں پہ بیٹھ کے, نیٹ فلکس پہ بیٹھ کے, انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے؟ تو فری ٹائم کا فائدہ اٹھا لیں, سکلز لرن کر لیں. لوگ شکایت کرتے ہیں ہم ان امپلائڈ ہیں, ہم ان امپلائڈ ہیں. آپ اپنی وجہ سے ان امپلائڈ ہیں, سیدھی سی بات ہے. اس لیے اپنے ٹائم کو یوٹیلائز کریں, سکلز لرن کرنے میں, کچھ ایکشن لینے میں یوٹیلائز کریں. اور سب سے بڑی بات, اللہ کے لیے ٹائم نکالیں, نمازوں کے لیے ٹائم نکالیں. دیز آر دا تھنگز وچ ریئلی میٹر. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا طائف کے واقعے کے بعد کہ او اللہ, as long as you are not displeased with me, then nothing else matters. That's it. That's all I want. Your pleasure is all I want. Your pleasure is all I seek. باقی چیزیں سیٹ ہو جائیں گی. سب کچھ دنیا کا وعدہ ہے. دنیا اللہ نے کافروں کو بھی دینی ہے, جو اللہ پہ بلیف نہیں رکھتے ان کو بھی دینی ہے رب العالمین نے. آخرت کا وعدہ سب سے نہیں ہے, سیلویشن کا وعدہ سب سے نہیں ہے. سو پلیز اپنی جوانی کو دیکھیں کن کاموں میں مصروف ہیں, اپنے ٹائم کو دیکھیں کس جگہ صرف ہو رہا ہے, اور اپنے 24 آورز کو ڈیزائن کریں. اپنے اسکرین ٹائم کو کم کریں, گیجٹس کے حوالے سے, لیپ ٹاپ کے حوالے سے. ریئل لائف میں واپس آ جائیں, ریئل لائف میں واپس آ جائیں. ڈیسیژن لے لیں اب, ورنہ ایسی ایڈکشنز ڈیولپ ہوں گی, ایسے برے شوق آپ کو لگ جائیں گے کہ شادی کے بعد بھی نہیں وہ جائیں گے. یہ میں آپ کو باقاعدہ کاؤنسلنگ کیسز کے سینیریو سے بتا رہا ہوں. یو ول اسٹرگل ٹو اسٹینڈ آن یور فیٹ, یو ول اسٹرگل ٹو ڈو یور بیسک responsibilities, you will struggle with lots of bad things. سوچ لیں, اپنی لائف کو آپ نے ڈیزائن کرنا ہے, آپ ڈیزائن کر رہے ہیں, آپ نے بیس سیٹ کرنی ہے, وہ جوانی میں سیٹ کر دیں تو اس سے اچھی کوئی بات ہی نہیں. ٹائم آپ کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, 24 گھنٹے آپ کے پاس ہے. کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, یہ سب آپ نے ڈیسیجنز لیں.